ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ہر قسم کی تعریفات اللہ خالق و مالک کے لیے خاص ہے جو ساری کائنات کا داتا دستگیر کی اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. درود و سلام رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس برکت پر. حاضرین مجلس، اللہ خالق و مالک انسانوں کو پیدا کیا ہے اور پھر اس انسانیت میں سے اللہ خالق و مالک نے اپنے چند برگزیدہ اور چنیدہ بندوں کو چنا ہے اور ان چنیدہ شخصیات میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا ہے اور آپ کو نوشتہ ہدایت قرآن مجید دے کر ایک ایسے وصف کا آپ کو مالک بنایا ہے. وہ ایسا قرآن امتیاز ہے جس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنی زندگی پر لازم کر لیا، اور پھر اللہ خالق و مالک نے پوری کائنات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ نرمی کا طریقہ ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو بیان ہوگا وہ صرف اسی بات پہ ہوگا کہ انسانوں میں نرمی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو اللہ خالق و مالک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں بیان کیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے اللہ کے رسول اگر آپ میں رحمت نہ ہوگی، نرمی نہ ہوگی، تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ سخت گو ہوتے، آپ کا نرم مزاج نہ ہوتا، آپ کا دل سخت ہوتا، تو لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو آپ کے نزدیک بیٹھے ہیں یہ کبھی آپ کے نزدیک نہ بیٹھتے۔ اور اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزری کو اختیار کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ خیر کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ مشورے میں یہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں گے اور پھر اپنی صلاحیتوں پر عمل کریں گے، اور پھر اپنے رب پر توکل کیجئے، تمہارا رب توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عربی زبان میں نرمی کو الرفق کہا جاتا ہے۔ الرفق نرم اور آسان چیز کو کہتے ہیں، اور رفق یرفق یا رفق یرفق سے ہے، جس کا مطلب ہے بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا، نرمی کو اختیار کرنا۔ اور اسی طرح ارفق یرفق ارفاقا سے، جس کا مطلب ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع دے۔ جو انسان اپنے بھائیوں کو، ناتواں کمزوروں کو فائدہ دیتا ہے، اللہ خالق و مالک اس کی کوششوں اور کاوشوں کو نفع مند بنا دیتا ہے اس نرمی کی بدولت۔ اسی طرح ترفق اس کا مطلب ہے سہارا لینا۔ جس طرح ایک تکیے پہ ٹیک لگانے والا ٹیک لگا کر سکون حاصل کرتا ہے، اسی طرح اپنی زندگی میں نرمی کو اتارنے والا ساری زندگی پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ ہر اس شخص کی زندگی پرسکون ہے جس کی زندگی میں نرمی ہے۔ آج امت مسلمہ میں اس نرمی کا فقدان نظر آتا ہے، اور نرمی تعلق داری میں صرف ان کے لیے رہ گئی ہے جو ہمارے دوست ہیں، جن سے ہمیں کوئی غرض ہے، جن سے ہمیں کوئی لالچ ہے۔ لالچ چلتا جائے تو ہماری نرمی کہاں چلی جاتی ہے؟ نرمی گرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آئیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرفق ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں بے شک جو رفق ہے، نرمی ہے، یہ انسان کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ نرمی سے معاملات سدھر جاتے ہیں، نرمی سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور اسی کی بضد جو ہے فرمایا وَلَا يَنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانًا، اور جس کی زندگی میں نرمی ختم ہو جائے، جس کی زندگی میں سختی آ جائے، اس کا مزاج اکھڑ پن بن جائے، اس کی زبان میں نرم لہجہ ختم ہو جائے، تو پھر یہ خوبصورتی ختم ہو جایا کرتی ہے، پھر معاملات سدھرے نہیں کرتے بلکہ اور بگڑ جایا کرتے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو متوجہ کرنا چاہتے تو اپنی طرف اس کی توجہ کرواتے تاکہ وہ اس کی طرف دیکھے اور اچھی طرح انہماک کے ساتھ بات کو سن سکے اور پھر اپنی زندگی میں لا سکے۔ تو اس لیے اس بات کو
بڑی ہی توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہوگا، اور پھر یہ جو فقدان نرمی کا ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہوگا۔ الا اخبرکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں؟ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دیجئے، لمن یحرم علی النار، کہ ایک ایسا شخص ہے جس پر اللہ خالق و مالک نے اپنی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، یا اس شخص پر اللہ خالق و مالک نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے، یا آگ پر وہ شخص حرام ہو چکا ہے۔ جی ہاں اللہ کے رسول ایسے انسان کی ہمیں خبر دیجئے۔ فرمایا علی کل قریب، جو اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی کریمانہ صفات کی وجہ سے لوگوں کے قریب قریب رہتا ہے، ہر دل عزیز بن رہتا ہے، یہ شخص اللہ کی جہنم کے انگاروں سے بچ چکا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہائجین، جو تواضع اختیار کرنے والا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کو اختیار کرتا ہے اللہ خالق و مالک اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے لین، جو نرمی کرنے والا ہے، سہل، اور معاملات میں آسانی پیدا کرنے والا ہے، یہ ایسا شخص ہے جس پر اللہ خالق و مالک نے جہنم کے انگاروں کو حرام کر دیا ہے۔ آج ہم اس بات کے مستحق بن سکتے ہیں اگر ہمارے رویے، ہمارے انداز، نرم لہجے، نرم گفتگویں اور نرم مزاج ہماری زندگی بن جائے تو اللہ خالق و مالک ہم پر جہنم کے انگاروں کو حرام کر سکتا ہے۔ نرمی ایسی اللہ کی نعمت ہے، الرفق یؤمن والخلق شؤم، نرم انسان، نرم لہجہ انسان، نرم مزاج انسان وہ ایسا انسان ہے جس کو خوش قسمت کہا جاتا ہے۔ اور والخلق شؤم، فرمایا جو بدبختی ہے، ستی ہے، بد مزاجی ہے، اکھڑ پن ہے، یہ نحوست ہے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس شخص کو جس کا بولنا اچھا نہ ہو، جس کا کردار اچھا نہ ہو، جس کا مزاج اچھا نہ ہو، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ اس کا اکھڑ پن، اس کی بد مزاجی، یہ اس کے لیے نحوست کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نرمی کو اختیار کیجیے۔ چنانچہ لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن اسیر متوفی 630 ہجری، یہ ارشاد فرماتے ہیں الرفق لین الجانب، نرمی کس بات کا نام ہے؟ الرفق لین الجانب، نرمی ایسی بات کا نام ہے جس میں صرف شفقت ہی شفقت ہو، جس میں صرف مہربانی ہی مہربانی ہو، جس میں صرف اچھا برتاؤ ہی برتاؤ ہو، اور اس کی ضد جو ہے وہ خلاف العنف، اور اس کی ضد جو ہے وہ سختی ہے۔ نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے اور بد مزاجی کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی نظر میں اللہ کے محبوب بن جاؤ تو پھر تم اس نرمی کو اختیار کر لو، اللہ تم سے پیار کرے گا، اس نرمی کی بدولت اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سماعت فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق، کائنات کے لوگوں اللہ بڑا ہی نرم ہے، اللہ رفیق ہے، یحب الرفق، اللہ اس رفق کو اور نرمی کو پسند کرتا ہے، نرم مزاج لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور کائنات کے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویرضاہ، یہ جو نرمی ہے یہ اللہ کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کی ہمیں عطائیں مل جائیں، اللہ اپنے ثمرات سے ہمیں نواز دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں، من یعطی الرفق فی الدنیا نفعہ فی الآخرہ، جو دنیا میں اپنا رفق کو اختیار کرتا ہے، جو دنیا میں نرمی کو اختیار کرتا ہے، اللہ خالق و مالک اسے دنیا میں بھی کھا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ دے گا۔
یہ دنیا اور آخرت میں فائدے کا باعث بننے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نرمی ختم ہو چکی ہے، اولاد والدین کے لیے فتنہ بن چکی ہے، اولاد ماں باپ کو اکھڑ مزاجی کے ساتھ ہوتی ہے، اور باپ اپنی اولاد کو ایسا رویہ اپناتا ہے کہ اولاد اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نہ ماں کا احترام ہے، نہ بھائی کا احترام ہے، نہ بڑے کا احترام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب سے ہمارے اندر اس نرمی کو ہم نے ختم کیا ہے، اس نرمی کا فقدان ہمارے اندر آ چکا ہے، اس وقت سے بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بن چکا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عطائیں مل جائیں، اللہ خالق و مالک نرم لوگوں کو، نرم مزاج لوگوں کو اپنے ثمرات سے نوازتا ہے، اور جن کا مزاج نرم نہیں ہوتا اللہ خالق و مالک سخت مزاج لوگوں سے اپنی ثمرات کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، سفیان اتدرون من الرفق، کیا تم جانتے ہو کہ رفق کس بات کا نام ہے؟ قالوا لا یا ابا محمد، ہم نہیں جانتے ابو محمد کیا ہے۔ فرمایا ان تضع الامور عن موازینها، ہر چیز کو اس کی جگہ رکھنا، شدت کو اس کی جگہ پر، نرمی کو اس کی جگہ پر، تلوار کو اس کی جگہ پر، اور نیزے کو اس کی جگہ پر، جہاں موقع محل بنتا ہو ہر چیز کا اعتدال رکھنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ فرمایا یہ سب سے بڑی نرمی ہے، یہ سب سے بڑی رفق ہے جس کو اللہ خالق و مالک پسند کرتا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ان اصولوں پر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی کے جو زاویے ہیں یہ بدل جائیں گے، جو آج مختلف نظر آتے ہیں، اور نرم لہجے کو ہم اگر اختیار کریں گے تو اللہ خالق و مالک ہم سے راضی ہوگا، اللہ خالق و مالک ہمیں ثمرات سے نواز دے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کر چکے ہیں عبادات میں نرمی کو اختیار کرنا، معاملات میں نرمی کو اختیار کرنا، اخلاقیات میں نرمی کو اختیار کرنا، والدین کے لیے نرمی کو اختیار کرنا، بیوی کے لیے نرمی کو اختیار کرنا، بچیوں اور بچوں کے لیے نرمی کو اختیار کرنا، حتیٰ کہ غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے مہمان کا خیال رکھنا، مسلمانوں کا خیال رکھنا، اور تنگ دست مقروض کا خیال رکھنا، جاہل سے بھی نرمی کرنا، اور اگر غیر مسلم مل جائے تو غیر مسلم سے بھی نرمی کا برتاؤ کرنا۔ شاید تو تیرے اس رویے سے اپنے غیر مسلم کو جو کام ہے وہ چھوڑ دے اور اللہ خالق و مالک کی راہ راست پہ آ جائے۔ آئیے غور فرمائیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ اور لوگوں، انس اس حدیث کے راوی ہیں، میں لوگوں کے لیے نرمیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، آسانیاں کرنے والا۔ تم سختی نہ کیا کرو، تم لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالا کرو، اور لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، لوگوں کو نفرت نہ دلایا کرو۔ آج لوگ حق سے دور اس وجہ سے ہیں، بد کلامی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے۔ لوگ دین سے دور کیوں ہیں، ہدایت سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے رویے، ہمارے لہجے وہ رہ ہی نہیں گئے جو نرم مزاج لوگوں کے تھے۔ اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں عبادت میں نرمی کو اختیار کرنا۔ کیوں؟ میں تم سے ارادہ رکھتا ہوں کہ تم آسانیاں پیدا کیا کرو، ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگیوں میں ڈال دے۔ عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم انداز دیکھیے۔ زینب ہے اور اوپر چھت ہے، چھت کے اوپر ایک ایسی رسی باندھی ہوئی ہے، کہتی کہ اللہ کے رسول جب میں تھک جاتی ہوں تو میں رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہوں، میری سستی دور ہو جاتی ہے، میں ساری رات کا قیام کرتی ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں، عبادت میں میانہ روی کو اختیار کر، جب تجھے نیند آئے تو سو جایا کر، اور جب تیری نیند پوری ہو جائے تو پھر تو عبادت کر کیا کر، تب تو عبادت کا حق ادا کر سکے گی۔ ایک کو دیکھا، وہ روزے دار ہے، لوگوں نے اس کے سر پر ایسے
تائے صاحبان بنایا ہوا ہے، سایہ کیا ہوا ہے، میرے رسول کو یہ بات پہنچائی گئی۔ کہا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ روزے دار ہے، روزے دار ہے، روزہ نفلی رکھا ہوا ہے، سفری روزہ ہے، سفر میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ہے بھی نفلی روزہ۔ فرمایا اس کی یہ نیکی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈال چکا ہے، محمد رسول اللہ نے اس کو اس کا حکم ہی نہیں دیا۔ عبادت کرنے والے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ ایک پہلو ہے عبادت میں نرمی کا۔ ہم ساری رات عبادت کریں گے، ساری زندگی روزے رکھیں گے، کسی نے کہا ہم شادی نہیں کروائیں گے، رسول اللہ کو اس بات کا علم چلا، پتہ ہوا، فرمایا ان کو بلاؤ، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ میری امت سے خارج ہے، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کو اختیار کیا ہے۔ تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم نرم ہو، امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تخفیف الصلاۃ، اور نماز میں تخفیف کیا کر، کیوں؟ تمہارے پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ناتواں بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، شاید وہ تیری اس نماز سے اکتا جائے اور نماز ہی چھوڑ جائے۔ اس لیے نرمی میں بڑی حکمتیں ہیں۔ نرم مزاج انسان، نرمی عبادت میں اختیار کرنے والا انسان عمل تھوڑا کرتا ہے، اور عمل تھوڑا کرنے کے باوجود اللہ خالق و مالک اس کو اجر کثیر سے نواز دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جس میں مستقل مزاجی ہے۔ نرمی سے انسان کے مزاج میں مستقل مزاجی آتی ہے، پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رفتہ رفتہ عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہ کیسا ہوا معاملہ کہ جب ایک دن آیا جوش تو عبادتیں ساری کر لی اور پھر پورا ساتھ چھوڑ دیا، کیا اب پھر آئے گا وقت تو ہم عبادت کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے؟ اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے نرمی کی تلقین کی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے قرآن مجید میں عبادت کے بعد ماں باپ سے نرمی کا پہلو اللہ خالق و مالک نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور تیرے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے اپنے والدین کو جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے، ایک یا دو، ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنا، انہیں اف تک نہ کہنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرنا تو نرم لہجے سے بات کرنا۔ میں نے دیکھا ہے آج معاشرے میں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، معاشرے میں پڑھے لکھے نوجوان اسٹوڈنٹ جب ان کو ملازمت مل جاتی ہے تو باپ کے ساتھ سلام دینا گوارا نہیں کرتے اور اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ میں باپ کے ساتھ نرم لہجے سے بات کروں۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے اور کتنی بڑی نرمی سے محرومی ہے۔ تمہیں حکم دیا تھا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہے، دیکھ تیری ماں نے تجھ سے کتنا پیار کیا ہے، اب ماں کا یہ تقاضا ہے کہ تو اس کی ممتا کا حق ادا کر اور اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین میں نرمی کو اس طرح فروغ دیا کہ لوگوں خیرکم خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لنسائکم، اپنی عورت کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، اور لوگوں تم میں سے پوری کائنات میں وہ بہترین شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے نرم مزاج ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے دوستوں احباب کے لیے بڑی نرم مزاجی کو اختیار کرتے ہیں، دکانداری کو چلاتے ہوئے، دکانداری کو چمکاتے ہوئے گاہک کے ساتھ بڑی نرمی کو اختیار کرتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں تو اور جو اس کے گھر کی ملکہ ہے اس کو ایسی نظر سے دیکھتا ہے جو حقارت کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر
اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد نصیحت فرمائی، ان تطعمھا، جو تم کھاؤ اذا انت، ان کو کھلایا کرو، اور اسی طرح وتکسوھا اذا کسیت، جو تم خود پہنو ان کو پہنایا کرو، اور ان کے چہرے پر مت مارا کرو، ان کو اکیلا گھر میں مت چھوڑا کرو، ان کو ہمیشہ کے لیے نصیحت کیا کرو، اور نرم انداز سے نصیحت کیا کرو۔ نرمی سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ کبھی گرمی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ آج بات پہ کہتے ہیں چھوڑ جا، گرمی پڑی ہے، دماغ نہ خراب کر، یہ نہیں پتا کہ آگے اگلے جہاں میں بہت زیادہ گرمی ہے، اور گرمی سے بچنے کے لیے آج گرمی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تمہیں پتا نہیں آج زبر بنتا ہے، میں تجھے کہتا ہوں زیر ہو جا، کیونکہ تمہیں آگے پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر سوال و جواب دینے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ایک حصہ ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ حکیمانہ اور بڑا ہی اچھا انداز میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نرمی والا۔ کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول کی خدمت کی ہے۔ متحدین میں کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو اس کا رسول کو دیکھیے۔ میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، اور مجھے آج تک اللہ کے رسول نے کبھی جھٹکا نہیں، کبھی دبایا نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس متحدی میں کام کرنے والا تیرا بھائی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اس کے حقوق بہت سارے بیان کیے ہیں۔ آزاد سے بھی حقوق غلام کے زیادہ ہیں۔ کہا غلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، جو کھانا کھلانا، اس کو مشقت میں نہ ڈالنا۔ اگر کوئی کام مشکل آ جائے تو تجھے چاہیے، تجھ پر فرض ہے کہ تو غلام کی مدد کر۔ یہ نہ ہو کہ تو کہے میں چند ٹکے دیتا ہوں اور اس کے مجھے کام کی ضرورت ہے اور اس کے جسم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ جب تم سے ارادہ رکھتا ہے آسانی کا، تم کو بھی کسی کو مشقت ڈالتی ہے۔ مشقتیں اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ آسانیوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے مہمانوں اور ہمسایوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ فہم و فراست کی دلیل ہے نرمی کو اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من فقہ الرجل، تم میں سے سب سے دانا آدمی وہ ہے جو رفقہ فی معیشتی، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں نرمی کو اختیار کرتا ہے۔ آج بہت سارے دکاندار ایسے ہیں جو اپنے گاہکوں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ نہیں کرتے، اور ان کی دکانداری آپ پر عیاں ہے کہ وہ کیسے چلتی ہے، لوگ اس کے نزدیک نہیں آتے۔ فرمایا تم میں سے بہترین فقیر آدمی وہ ہے جو رفق المعیشہ، جو اپنی معیشت میں رفق کو اختیار کرنے والا ہے۔ تنگ دست مقروض ہے تو اس کے مقروض کو مہلت دے دیجیے، اور شاید کہ وہ اپنا قرض اب جلدی ہی تجھ کو عنایت کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جاہل کے ساتھ بھی نرمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، آج تو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ جاری ہوا کرتی ہے۔ بالا عرابیشن، ایک عرابی آتا ہے مسجد میں پیشاب کرتا ہے، لوگ جگہ الفی اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، اریقو دعوہ و اریقو من قولی، اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، شاید تم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو گے، اس کو روکو گے، کہیں یہ بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کی کوئی رگ نہ پھٹ جائے، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اور پھر کہا ایک ڈول پانی کا منگواؤ، پھر وہ اریقو اس پر بہا دو، اور پھر اس کو بلا کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اس میں بلوغ راز دیا جائے، یہ تو ذکر و اذکار کے لیے بنائی جاتی ہیں، نفل و نوافل کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کے ذکر اذکار کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہاں تو سجدے کیے جاتے ہیں۔ ارادی کو اتنی بات پسند آئی کہ وہ مسلمان، یہ ہمارا رویہ ہے، اس لہجے کو اپنائے کہ دیکھنے والا خود مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمامے کے ساتھ بھی نرمی والا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے حمام میں گئے، باغ میں گئے، اور ایک جمل نظر آیا جس کو اونٹ بولتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھتا ہے حنا وظرفت عینا، وہ ہانکتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رب کون ہے؟
اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا ایک نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اس کا مالک ہوں۔ کہا یہ تیری شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک مجھ کو چارہ تھوڑا ڈالتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھ پہ مشقتیں زیادہ۔ چڑیا کو دیکھا ہے جو ہانک رہی ہے، کہا اور کون ہے جو اس چڑیا کو تنگ کرنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم دے کے گئے۔ وہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ حیوانوں کے ساتھ بھی انسانوں کے ساتھ بھی نرمی کی جائے اور دعوت میں بھی نرمی پیش کی جائے۔ کیسا اسلام ہے؟ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہر شاید کے اسلام نے ہمیں حکم دیا قتل و غارت کی جائے، لوگوں کا امن خراب کیا ہے، اور اسلام تو حیوانوں کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی، عبادات میں بھی ہمیں نرمی کا پہلو اختیار کرنے کی حکم دیتا ہے۔ یہ اسلام کی پسندیدہ چیز ہے۔ الرفق رأس الحکمہ، اور اسلام میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ حکمت کے لحاظ سے نرمی ہے، نرمی۔ اور سب سے بہترین اگر کوئی صدقہ ہے تو یہ نرمی والا صدقہ ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نرمی کو اختیار کیجیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور یہودی نے آ کر کہا السلام علیکم، تمہیں موت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نعوذ باللہ، فرمایا علیکم، تم پر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لعنہ اللہ وغضب اللہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخزن یا عائشہ، رک جاؤ عائشہ، تو کیوں اتنی جلدی بول رہی ہے؟ کیوں کہہ رہی اللہ کا غضب ہو اور اللہ کی ناراضگی ہو اس پر؟ فرمایا علیہ کا بالرفق، تم کو چاہیے کہ تم نرمی والا پہلو اختیار کرو، تم نرم بنو۔ میں نے جو ان کے لیے کہہ دیا اللہ میرا وہ قبول کر لیا ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے اس کا قبول نہیں کیا۔ اس لیے اذهبا الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا جاتا ہے جو سب سے بڑا باغی ہے تو کہا جاتا ہے اذهبا الى فرعون، تم نے فرعون کی طرف جانا ہے تو اس کو بڑی ہی ایسی بات بتانی ہے کہ جو نرم ہو، لیکن اللہ یتذکر او یخشی، شاید کہ تمہارے نرم لہجے کی وجہ سے ڈر جائے اور نصیحت حاصل کر جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اے اللہ میری امت میں سے کس کو اگر امیر بنا دیتا ہے، کفیل بنا دیتا ہے، وہ میری امت پر مشقتیں ڈالتا ہے، فاشفق علیہ، اللہ تو بھی اس کو مشقتوں میں ڈال دے۔ اے اللہ میری امت میں سے تو جس کو امیر اور والی کفیل بنا دیتا ہے اور وہ فرافق به فرفق بهم، وہ میری امت کے ساتھ نرمی والا انداز اپناتا ہے تو فرفق، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی والا انداز اپناتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کا وہ مستحق ہے انسان جو نرمی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق و بارک ہمیں اپنی زندگی کے زاویے کو نرمی میں تبدیل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔